اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں ناصر جمال, اور بچپن کے دوست کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے. اس سے پھڈا ہو گیا نا تو چونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کون سی کلاس سے ہو ناصر بھائی؟ 7ویں کلاس میں ہم اکٹھے 2 نمبر اسکول جاتے تھے نا. اسکول کا نام 2 نمبر تھا, ویسے اسکول 2 نمبر نہیں تھا. وہ PAF بیس مسرور میں. کیسا خوبصورت زمانہ تھا یار وہ. یہ ناصر بھائی ہمارے ساتھ تھے. ہم ناصر جمال نام ہے ان کا, پرانے دوست ہیں 7ویں کلاس, بلکہ اس سے بھی پہلے سے. تو اسکول میں ہم لوگ بستہ لٹکا کے, کتنا بھاری بستہ ہوتا تھا یار, اور کتنا لمبا پیدل چل کے جاتے تھے ہم. آج بچے کیسے چھوئی موئی ہیں یار, ہیں کیسے اٹھا کے مائیں ان کو بس میں بٹھا دیتی ہیں, وہاں سے 2 قدم نہیں چلا جاتا ان سے. ہم اتنے بھاری بھرکم بستے لٹکا کے اتنی لمبی واک کرتے تھے, اور شرارتوں کے ساتھ. کتنی دفعہ ہم نے ان کے پاؤں کے شوز جوتا اتارا ہے, وہ نہیں یوں کر کے جا رہا ہے تو پیچھے یوں پاؤں رکھ لیا, اتر گیا. کتنی دفعہ انہوں نے, راستے میں لڑائی بھی ہوتی تھی, پھڈے بھی ہوتے تھے. 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا, جو ایک ہم PF بیس مسرور ہے نا, یہ جو ایئر فورس کا بیس نہیں, اس کے اندر اسکول تھا ہمارا. کتنی لمبی واک کر کے جاتے تھے ہم. وہاں بھی ایک نمبر کی شرارتیں, پڑھائی بھی تل دی, شرارتیں بھی دبا کے ہوتی. کھڑکی سے کئی دفعہ بھاگ جاتے تھے. اب دل نہیں لگ رہا نا کلاس میں, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, نکل لیے. بڑا انجوائے کیا یار ہم نے اسکول کو یار. تو لیکن ٹیچروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں تھی. ٹیچر اس زمانے میں مارتے بھی تھے, ہم نے بھی ٹیچروں سے مارے کھائی ہیں, جاتے ہی ڈنڈے. اسی سے تصوف کے منازل طے ہونا شروع ہو گئے تھے. جاتے تھے, ہمارے رضا سر تھے نا, رضا, وہ جو PT ماسٹر تھے, جاتے ہی بلا وجہ کے ڈنڈے, ہاتھ میں ڈنڈی لے کے کھڑے ہوتے تھے. لیٹ 1-2 منٹ تو لیٹ, کوئی فوج تھوڑی ہے, 1-2 منٹ تو بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے. کھڑا ایک یہاں کھایا, پھر یوں کیا, پھر ایسے کھایا, پھر یوں کیا, پھر یوں کھایا, کسی کو 4, کسی کو یوں کر کے چلے گئے. آج بچے کو آپ ایک ڈنڈی لگا دو, وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. ماں باپ ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول میں پہنچ جاتے ہیں. بچوں کو تو خدا آپ نے فرعون بنا دیا بھائی. ہم نے تو ماں باپ سے کبھی شکایت نہیں لگائی کہ آج 4 کے بجائے 5 ڈنڈے لگا دیے, یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا. بس ٹیچر ہے, چلو بھائی. ایسے ہاتھ مسئلے سردی میں بڑے لگ رہے ہوتے تھے نا, یوں کر کے نکل لی اندر. وہ عبد القدیر سر بھی یاد ہے نا آپ کو, 9th کلاس میں. وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی شکل تھی ان کی, نام بھی عبد القدیر اور شکل بھی, اور بڑے قابل آدمی ٹیچر تھے. وہ ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے, بلا وجہ آتے ہی مارنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر دے, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. لیکن پڑھاتے بھی بڑا جاندار تھے. وہ ذرا سی غلطی ہوتی تو میں نے شاید غلط کہہ دیا, بلا وجہ نہیں مارتے تھے, لیکن ذرا سی بات پہ تو وہ ڈنڈے سے لگاتے تھے ہاتھوں پہ ایسے ایسے. وہ جو تھے آپ کے ولایت سر نے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے, کسی نے بھی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا, ان کو میٹر گھوم گیا ان کا. ٹھیک ہے نا, 50-60 لڑکے تھے ہم لوگ, سب کو کھڑا کیا اور سب کے لائن سے ڈنڈے مارنا شروع کیے. تو ہم نے کھا لیا آرام سے. کوئی خدا نخواستہ ہڈی تھوڑی توڑ رہے ہیں یار, کوئی جانوروں کی طرح تھوڑی پیٹ رہے ہیں, ہاتھوں پہ تو اتنا تو چلتا ہے نا. ایک دفعہ ہیلی کاپٹر بنا دیا ہم کو انہوں نے, بغیر کرسی کے بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو تھائس اس سے الحمدللہ اب جم میں تھائس لگا لیتے ہیں ہم اس بہانے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو بچے آ رہے ہیں نا, یہ بہت عجیب ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اب یہ ذرا سی بھی اسٹریس برداشت, اگر میں اس اسکول میں نہ پڑھا ہوتا میں 4 شادیاں نہیں کر سکتا تھا. اس اسکول میں ہم نے سوٹے بھی کھائے, ڈنڈے بھی کھائے, مرغے بھی بنے. صحیح ہے نا. اس سے کیا ہوا, بڑے بڑے کام کرنے کا کانفیڈنس پہ حوصلہ پیدا ہوا. پھر ہم نے جب دوسری شادی کی, ہم نے کہا ڈنڈے کھائیں گے, وہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں, عادی ہیں. سوٹے بھی کھا چکے ہیں, عادی ہیں. تو کچھ بھی بڑا کام کرنے کے لیے نا تھوڑا سا بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو. میں نہیں کہہ رہا ڈنڈوں سے بلا وجہ کوٹنا شروع کر دو, لیکن ابھی ایک 10 سال کے بچے نے خودکشی کی ہے, کچھ بھی نہیں تھا, لیٹ آیا, ماں نے ڈانٹا ہے, بس ڈانٹ برداشت نہیں ہوئی ہے, جا کے لٹک گیا رسی سے. وہ سیڑھیوں پہ زاربند کوئی لٹکا ہوا تھا, اس پہ جا کے اپنے آپ کو باندھ کے لٹکا دیا. وجہ کیا ہے یار, ایسی چھوئی موئی. یہ 2-3 بچے اسی طرح ہی پلتے ہیں. زیادہ بچے ہو نا بلا وجہ کھاتے رہتے ہیں 2-4. صحیح ہے نا. تو یہ 2-3 بچے بہت ہی چھوئی موئی ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان میں برداشت نہیں ہوتی. ماں باپ نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں, ایسا چھوئی موئی سا بچہ نکلتا ہے. پھر وہ ذرا سا غم آیا
برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے وہ. یہ ایسے ہی ہے جو جم جا کے ویٹ اٹھاتا رہے گا تو کبھی زیادہ ویٹ اٹھانا پڑ گیا اٹھا لے گا وہ, لیکن جس نے کبھی ویٹ ہی نہیں اٹھایا میرے بھائی وہ تو 1 کلو کی دودھ کی تھیلی پکڑا دو گے نا, اس کے پٹھے جواب دے جائیں گے. تو ایسے ہی چھوٹی بہت ٹینشن جو بچہ بچپن سے, ہلکی زیادہ نہیں ہو, ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں, وہ ہلکی پھلکی ٹینشن بچے کو ملتی رہے نا, تو بچے میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. باپ کا روب ہو, ماں کا روب ہو, بھائی کا روب ہو, ٹیچر کا روب ہو, تھوڑا سا روب میں پھر اس کو انجوائے بھی کرنے دو, ہر وقت روب میں نہ رکھو ورنہ ٹھٹر جائے گا وہ, اس کو خوشیاں بھی دو, تھوڑا سا روب بھی رکھو, تو اس سے بچہ صحیح بنتا ہے. ہمارے ابا ہماری چترول بھی لگاتے تھے, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ ختم کرنے کے لیے بعد میں بڑا پیار بھی کرتے تھے بٹھا کے, دیکھو بیٹا میں نے جو آپ کو آج کوٹا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے کوٹا ہے, اور یہ پیسے لو, جاؤ کچھ چیز لے کر آ جاؤ, کچھ کھا لو, ٹھیک ہے نا, آئس کریم کھا لو, یہ کھا لو, گولا گنڈا کھا لو. کھاتے بھی وہ چیزیں تھے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو, اس سے گلے بھی مضبوط ہو گئے الحمد للہ, گولا گنڈا کھا رہے ہیں جا کے, ٹھیک ہے نا, ورنہ اتنی دیر کون بول سکتا ہے بھائی. تو آج بہت ہی بچوں کو چھوئی میں بنا دیا ہے, اس سے بچے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے. اس کو کوئی ڈانٹ دے تو بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. میرے فادر کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, میرے ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تکبر ہے میرے بھائی, یہ اخلاق نہیں ہے, بگڑ رہا ہے یہ. تو بڑے بھائیوں سے بھی لوگ پٹتے تھے پہلے, باپ کیوں کیا, بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہو, چاچے مامے پیٹتے تھے آگے. آج ماموں نے اگر بھانجے کو پیٹ دیا تو شوہر لڑتا ہے اپنی بیوی سے کہ تیرا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. چاچے نے بچے کو ذرا ڈانٹ دیا تو عورت لڑتی ہے, تمہارا بھائی کون ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. تو دونوں مل کے بچوں کو فرعون بناؤ. پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارے ماموں نے بھی ہمیں کوٹا ہے, اللہ کا فضل ہے, ڈانٹا تو ہے, کوٹنا تو مجھے یاد نہیں, ڈانٹا ہے ہم نہیں کبھی. ہمیں پتا تھا اماں کو شکایت کی, اماں کہے گی بھائی ماموں ہے تو وہ اماں, اور اماں اس نے تو ڈانٹا ہے, اماں تو چماٹ لگائے گی, ماموں کی شکایت کیوں لے کر آ رہا ہے. بڑے بھائی نے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹیوشن میں بہت غفلت سے لکھتا تھا نا, رائٹنگ نہیں میں صحیح کرتا تھا. میں جب لکھتا تھا نا ایسے جلدی پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا ذرا سا بھی. مجھے پڑھنا اتنا مشکل, میں تو مدرسے میں آ کے پڑھنا شروع کیا میں نے اپنے شوق سے, ورنہ مجھے تو پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا تھا. نمبر الحمد للہ آتے تھے, اچھے نمبر اچھے آتے تھے, لیکن پڑھائی میں دل لگتا نہیں تھا. نقل کر کے نہیں آتے تھے, ویسے ہی آ جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی مجھے پڑھا رہے تھے, 12 سال عمر میں بڑے ہیں مجھ سے, مجھے 8ویں میں تھا یا 9th میں تھا میں. اب جیسے کوئی لفظ لکھنا ہے نا, پلیز کنوے مائی کمپلیمنٹس ٹو آل دا ممبرس آف دا فیملی, ایم لو ٹو دی ندیم, جیسے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. اب میں لکھتا ہوں ایسے بے دردی سے نا, مجھے کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, جیسے بچوں کا شوق ہوتا ہے. تو کبھی ٹی کا اوپر کا ڈنڈی چھوڑ رہا ہوں, کبھی ایف کی ایک ڈنڈی چھوڑ کے لکھ رہا ہوں. ٹی لکھ رہا ہوں تو اوپر کا ٹی تو پورا یوں کر کے اوپر بھی تو لگاؤ نا, اوپر لگانے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی. ابے کیا مصیبت ہے. تو میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کمپلیٹ لفظ ورڈ لکھو, آپ پوری اسپیلنگ پوری کرو. اچھا ٹی لکھ دیا, پھر آگے مجھے یاد ہے میں نے یوں لگایا, اوپر کی ڈنڈی نہیں لکھی, آگے جانے لگا. جیسے اپنا نام لکھ رہا ہوں, فرض کرو طارق لکھ رہا ہوں, ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھ رہی, ARIQ, ڈنڈی چھوڑ دی, ابے ٹائم نہیں ہے, دیکھیں گے یار, ٹھیک. تو مجھے یاد ہے ایک دم مجھے زناٹے دار آواز آئی نا, پٹاخ کی زوردار آواز آئی. میں سمجھا کسی اور کو لگا ہے, کیونکہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آیا, اتنی اسپیڈ سے آیا. پھر تھوڑی دیر میں جب میرا دماغ گھوما ہے نا, تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ مجھے لگا ہے. یہ کس کو لگا ہے؟ میرے والد صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے, باپ اٹھ کے آتا ہے, بڑے بھائی کو بول تو کون ہوتا ہے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھانے والا. لیکن ہمارے ابا نے ایسا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. ممکن ہے الگ سے میرے بڑے بھائی کو سمجھا دیا ہو کہ یار ہاتھ ہلکا رکھو, ٹی کی ڈنڈی نہیں لگائی نا, تم نے تو پورا ڈنڈا ہی لگا دیا اس کو کھینچ کے. ہو سکتا ہے الگ میں سمجھایا ہو, سامنے نہیں. کیوں, اگر سامنے بولتے تو میرے دل میں بڑے بھائی کی کیا آ جاتی, نفرت, کہ یہ غلط مارا ہے انہوں نے, ان کا حق نہیں ہے, باپ بھی مجھے سپورٹ کر رہا ہے. تو آج ماں باپ مل کے ایک دوسرے کا باغی بناتے ہیں. شوہر اپنی بچوں کو ماں کا باغی بناتا ہے, عورت اپنے بچوں کو باپ کا باغی بناتی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا پتا, مجھ سے پوچھا کرو, یہ تو بلا وجہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور چاچا ڈانٹے گا تو بیوی بولے گی کہ یہ تمہارا بھائی کیوں. تو سب ایک دوسرے کا باغی بناؤ. پھر جب بچہ بگڑتا ہے نا, او ہو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا. ایک چھوٹا سا کیس سنا دوں تاکہ یہ واقعہ کمپلیٹ ہو جائے, آپ کی سمجھ میں آئے. میرے پاس ایسے بہت سے کیس ہیں, میں چونکہ کیریکٹر چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے.
اور ایک واقعہ ہو تو آدمی کہے بھی نا, ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں, آتے رہتے ہیں. خواتین کیا کرتی ہیں, میاں بیوی میں جب علیحدگی ہوئی نا تو بچہ شوہر کو حوالے نہیں کرتی, وہی جیسے کورٹ میں 18 سال تک میرے پاس ترسا کے بچے کو باپ سے ملاتی ہیں. پھر جب بعد میں فیوچر میں بچوں پہ مسائل آتے ہیں نا, جیسے بیٹی ہے طلاق ہو گئی, اس کو مسائل آ گئے, تو پھر کون یاد آتا ہے؟ باپ. چند دن پہلے ایسے ہی میرے پاس کیس آیا, خاتون کہتی ہے میری بیٹی بڑی ہوئی تھی, شادی کر دی, طلاق ہو گئی, اس کی ایک چھوٹی بچی تھی, ہم نے رکھ لی, ہم نے کہا اس کے شوہر کے حوالے نہیں کریں گے. اب فائنینشلی بڑے مسائل آ رہے ہیں, بچی بڑی ہو گئی, 24-25 سال کی ہو گئی بچی. اب خاتون کہتی ہے میں اپنی جائیداد اس نواسی کے نام کرنا چاہتی ہوں, تو میرے دوسرے خاندان والے اور خاندان میں کوئی بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اس کے باپ کے حوالے کرو. کہنے باپ نہیں لے رہا. کہہ رہے جب بچی تھی مجھے دی نہیں ہے بھائی, 24 سال اس کو مجھ سے دور رکھا, اور اب جب پیسے ختم ہو گئے ہیں اور مسائل کھڑے ہو گئے ہیں تو میرے حوالے کر رہے ہو آ کے. میں نے کہا یہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی, آپ کو بچپن میں ہی باپ کے حوالے کر دینا چاہیے تھا اس کو. باپ جس طرح سایہ بنتا ہے اولاد کے لیے, ماں تو کسی اور گھر میں جاتی ہے نا شادی کر کے, اس کی ماں نے بھی تو شادی کر کے, سوتیلا باپ تھوڑی اس طرح سے سپورٹ کرے گا اس کو. بلکہ آج کل ٹھڑک کا دور ہے, سوتیلے باپ سے تو عزت کی حفاظت رہ جائے غنیمت ہے. سب کی میں بات نہیں کر رہا کسی کے آپ شک کرنا شروع کر دیں, سوتیلے باپوں کی تو کمپلینز آ رہی ہیں, وہ تو غلط نظروں سے اس بچی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے شخص کے بارے میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں گندی نظر سے دیکھے گا, اس پر آپ اس کو اس کا سرپرست بنائیں گے کیا؟ سارے ایسے نہیں ہوتے, اللہ کا شکر ہے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے, اس میں کیسے اعتماد ہوگا؟ لیکن نہیں, اس وقت عورت بڑی فنٹر بنتی ہے, نہیں جی بچے تو میں رکھوں گی, میں اس کو میں خود پالوں گی. بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت کہیں بھی شادی کرتی ہے, بچہ فوراً کس کے حوالے کرے گی؟ وہ باپ کے حوالے, اس میں بچے کا فائدہ ہے. اب بچی اتنی بڑی ہو گئی, نہ وہ باپ سے مانوس ہے, اور باپ کروڑ پتی ہے لیکن اس کے پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ کہے گا جب میں مانگ رہا تھا دے نہیں رہتے, اب پیسے کم ہو گئے ہیں تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ہو. یہ ایک کیس نہیں ہے, ایک کیس نہیں ہے, 20 کیسز ہیں. تو اس لیے بچوں کو باپ سے دور نہ کیا جائے. باپ, اور میں نے دیکھا ہے باپ کے حوالے کر دو گے نا, وہ ماں سے ملنے دے گا, وہ ماں کے پاس رات بھی گزارنے دے گا. لیکن ماں حوالے کرو گے تو وہ باپ سے چھین لیتی ہے. ساری نہیں چھینتی لیکن بہت کیسز آتے ہیں اس میں چھیننے کے, وہ نہیں دیتی پھر. تو اسی طرح یاد رکھو, میاں بیوی میں اگر ماں بچی کو باپ کے خلاف ورغلانا شروع کر دینا کہ تمہارا باپ ایسا, کل یہ بچی بگڑے گی, باپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. کل تمہیں ضرورت پڑے گی اس اپنے شوہر کی, باپ کی ضرورت پڑے گی کہ اب اس کے معاملے میں آپ انوالو ہوں, اس کی کیئر کریں, تو وہ نہیں, کیونکہ آپ نے اس کے دل میں باپ کی عظمت پیدا ہی نہیں کی ہے. باپ چرسی ہو, ہیروئنچی ہو, جیسا بھی ہو, بیٹیوں کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے. وہ جان پہ کھیل کے بیٹیوں کی عزت کی اور اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. وہ مائیں یہ بات نہیں جانتی, وہ تھوڑی بہت آڑی ترچی خامیاں اس کی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو دوستوں میں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ کیا تربیت کرے گا. اور بھائی جیسا بھی ہے اس کی بیٹی ہے وہ. تو اس لیے اللہ کا واسطہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں, اپنی بچیوں کو, بیٹوں کو باپ کے خلاف نہ ورغلائیں. کل باپ کی عظمت ختم ہو گئی, یہ تمہارے ہاتھ سے بھی گئے. تو باپ کے روب تو تھا تو کنٹرول کر لیتا, وہ روب ختم, یہ کل تمہارے لیے بھی عذاب جان بن جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. تو آخری بات یہ کہ تصوف میں جو میں نے بات کی ہے نا, تو پیر کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ یہ اس کو ہر وقت ہماری ہر چیز کا پتہ چلتا ہے, یہ غلط ہے. پیر جب کسی کو خلافت دیتا ہے تو پیر کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ نیک ہے, قرائن سے اندازہ ہوتا ہے اس کو, اور اس کو اللہ نے ایک خاص فراست بھی دی ہوتی ہے. لیکن اس میں پیر سے غلطی کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ہے وہ بہرحال انسان. لہذا کسی کو خلافت ملی اور آپ نے دیکھا یہ تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, تو آپ چھوڑ دیں اس سے تعلق. یہ نہ دیکھیں اتنے بڑے حضرت جی نے اس کو خلافت دی, بولے بھائی حضرت جی سے غلطی ہو گئی, ہمیں پتہ ہے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے, یہ تو زنا کرتا ہے, یہ تو چوری کرتا ہے. کیونکہ ایسے ہوتے ہیں لوگ, پیر کو بے وقوف بنا دیا, پیر سمجھے بہت نیک ہے, تو انسان ہے نا پیر بھی. لیکن اکثر اس میں مسٹیک, جو صحیح پیر ہیں اکثر ان سے مسٹیک ہوتی نہیں ہے, لیکن ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی عالم الغیب والا معاملہ نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جلدی سے زبان کا نام دے دوں میرے بھائی. مفتی صاحب حالیہ صورت میں اسرائیلی پروڈکٹ, یہ اسرائیل پروڈکٹ کو اسپانسر کرنے والے میکڈونلڈ وغیرہ کا بائیکاٹ کرنا, یہ بہت سوال پوچھا جا رہا ہے. دیکھو بائیکاٹ کا فائدہ جب ہوتا ہے جب بھرپور طریقے سے ہو. بائیکاٹ سے نقصان تو ہوتا ہے ان لوگوں کو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسی تحریکیں چلتی ہیں, ایک دم شور شرابہ ہوتا ہے, 4 دن لوگوں نے پیپسی پینا چھوڑ دی, اس کے بعد سارے پہلے سے زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو بائیکاٹ اگر یہ گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے, گورنمنٹ لیول پہ بائیکاٹ ہونا,
ایک مہم چلے حکومتی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا اس کا. 2-4 لوگوں کے چھوڑنے یا 2-4 لوگوں کی کمپلین چلانے سے نہیں ہوتا, بلکہ اور مذاق بنتا ہے. بائیکاٹ ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ لیول پہ بائیکاٹ ہو, تو پھر اس کا متبادل بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ ہے, اس کو چھوڑ دو تو اس کا متبادل یہ ہے. متبادل نہ ہو تو بھی چھوڑ دو, کیا جا رہا ہے اس میں, کوئی یہ میکڈونلڈ وغیرہ فرض تو نہیں ہے نا کھانا, بلکہ اور نقصان دہ. لیکن یہ بائیکاٹ پراپر وے میں جب ہی ہوتا ہے جب ایک مضبوط مہم چلے, ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور مذاق بنتا ہے. تو اب مہم تو گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے کہ گورنمنٹ باقاعدہ اعلان کرے, سب لوگ اس کاز میں حکومت کا ساتھ دیں اور بولیں بھائی ہم فلسطینیوں کے حق میں سب لوگ ہیں, اور سب مل کے جو ہے وہ بائیکاٹ کریں. پھر انشاءاللہ عرب کنٹریز بھی ہوں, سعودی عرب ہے, مسقط ہے, دبئی, UAE وغیرہ, یہ تو اگر کر لیں تو یہ تو ایسی کی تیسی ہو جائے ان کی. شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹرول بند کیا تھا, اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے تھے, مذاکرات کی میز پہ آ گیا تھا. تو پیٹرول بند کر دو یا ان کی مصنوعات کو علی اطلاق چھوڑ دو. اس کا اعلان ہو کہ بھائی ساری مصنوعات نہیں چھوڑی جا سکتی, ناممکن ہے. مشہور پروڈکٹ جو ہیں جس میں ان کو زیادہ فائدہ ہے اس کے اناؤنسمنٹ ہو, لسٹ جاری ہو, اس پہ پبلسٹی ہو, میڈیا اس کو اچھالے, جیو نیوز سے, سما نیوز سے, بول نیوز سے, ہر جگہ ایک دعوت چلے. پھر سعودی عرب میں بھی ہو, UAE میں بھی ہو, پاکستان میں بھی ہو, ہر جگہ ہوگی تو فائدہ ہوگا. ادروائز پھر مذاق اڑتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ناصر بھائی سے اکیلے میں نہیں ملنا, بچپن کے دوست ہیں. مذاق کر رہا ہوں بھائی, ایسا کوئی ہمارا سیکرٹ راز ہے ناصر بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے یار. وہ قیمہ یاد ہے نا جو ہم جایا کرتے تھے کھانے کے لیے, وہ چرسیوں کا ہوٹل یاد ہے جہاں چائے پیتے تھے, وہ جو بیٹھ کے چرسی بھی بیٹھے ہوتے تھے, ہم لوگ بھی پیتے, دارالفتہ والارشاد میں ہیں. ہاں, بڑی شرارتیں کی ہے یار ہم نے اسکول میں, بڑا مزہ آتا تھا. پرانے دوستوں کو دیکھ کے بڑا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو چڑیں رکھی ہوئی تھی, اللہ معاف فرمائے, ایک دوسرے کی, وہ تو غلط ہے, چڑیں رکھنا تو بہت غلط کام ہے یار. بتانا نہیں یار ناصر بھائی, آگے نہیں, کائنڈلی, حالات تبدیل ہو چکے ہیں. لڑکی کو طلاق ہو گئی, ایک بچہ بھی ہے, اب دوسری شادی ہو رہی ہے, تو بچے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا بچہ باپ کو دیا جائے گا؟ بچہ باپ کو حوالے کیا جائے گا؟ کہیں اور شادی کر رہی ہے, سمجھتے ہو؟ بچہ باپ کے حوالے کیا جائے گا. جب سگا باپ موجود ہے تو سوتیلے کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس کو سگا باپ منع کرے گا, اس کا باپ بھی لے گا. علماء نے مسئلہ بیان کیا, باپ اگر بچہ لینے سے انکار کر دے تو زبردستی اس کو دیا جائے گا, کیونکہ بچے کا نقصان ہے باپ کے نہ لینے میں. باپ تو ہو باپ 2 نمبر باپ ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چاہیے مجھے, تجھے چاہیے, تیرے باپ کو بھی چاہیے, صحیح ہے نا؟ کیوں؟ اس کی کسٹڈی میں جائے گا تو یہ بچ جائے گا. باپ سے محروم ہو گیا, یتیم کے کتنے فضائل ہیں, کیوں باپ نہیں ہوتا اس کا؟ بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خواتین دیکھو, بچے سے محبت عورتیں بہت کرتی ہیں, اس میں دو رائے نہیں. ماں سے زیادہ کون بچے کو چاہے گا؟ ماں سے زیادہ بچے کی کوئی بھی کیئر نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ بچے کو جن جن خطرات, جو خطرات سے واسطہ ہوتا ہے نا, وہ باپ کو پتہ ہوتے ہیں. ان خطرات سے کھیل بھی باپ سکتا ہے, ماں کھیل نہیں سکتی ان خطرات سے, اور نہ ان خطرات کا ماں کو پتہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ, بچے پہ روب بھی تو چاہیے نا. بتاؤ, ماں کا روب زیادہ ہوتا ہے یا باپ کا؟ بچے پہ باپ کا روب ہوتا ہے, یہ تو نیچرل ہے بالکل. تو جس کا روب ہوتا ہے وہی زیادہ اصلاح کر سکتا ہے, کیونکہ بچے کو صرف اخلاق نہیں چاہیے, روب بھی چاہیے. اگر بچے کو دلائل سے سمجھانا شروع کر دو, کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا. آپ کہہ رہے ہو ایک طرف کہتے ہو باپ سمجھا سکتا ہے, ایک طرف کہتے ہو باپ بھی نہیں سمجھا سکتا, تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے, ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بچے کوئی کام نہیں کر رہا, آپ سمجھاؤ, دیکھو بیٹا اسکول جانا چاہیے. ابو میں نہیں جا رہا اسکول, کیوں جانا چاہیے؟ دیکھو بیٹا, وہی وہ قصہ ہو جائے گا نا. سمندر کے کنارے پہ ایک صاحب نے بچے کو سمجھایا, وہ بچہ تھوڑا نوجوان بچہ تھا, اس کو سمجھایا, بیٹا تم یہاں سگریٹ کیوں پی رہے ہو سمندر کے کنارے, تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس کو دلائل سے سمجھا رہے ہیں. تو اس کو کہا, بیٹا دیکھو تم پڑھ لو. اس نے کہا پڑھ کے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میٹرک کر لینا 10 سال میں, پھر کیا ہوگا؟ پھر انٹر کر لینا, پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے نا ماسٹرز کر لینا, پھر کیا ہوگا؟ پھر PhD کر لینا, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر 16 سال کے بعد جاب کرنا, جاب کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا پھر گھر بنانا, گھر کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا پھر شادی کرنا, پھر کیا ہوگا؟ بچے کو ہوں گے, پھر کیا ہوگا؟ مزے اڑانا. کہہ رہا ابھی کیا اڑا رہا ہوں. کہتے ہیں ابھی کیا اڑا رہا ہوں, مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. اب دلائل سے جواب دے سکتے ہو؟ تو بچے کو بھی آپ سمجھاؤ, بیٹا یوں کرنا یوں کرنا, وہ نہیں مانے گا. بچے کو آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں, بیٹا اٹھ جا, تیار ہو کے کہاں جا. ورنہ ہم تو اسکول پڑھتے ہی نہیں, ہماری مائیں ہمیں سمجھاتی رہتی.
اماں سے تو ہم پٹے بھی ہیں, اسکول کی ہر دوسرے دن چھٹی کر کے بیٹھا ہوتا تھا میں, اماں سے پٹتے تھے, پھر جاتے تھے اسکول, روتے ہوئے جاتے تھے لیکن جاتے تھے. اس بہانے تھوڑا سا پڑھ لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بچے کو روب بھی چاہیے. تو روب کس میں ہوتا ہے؟ باپ میں. مسائل باہر کے باپ کر رہا ہوتا ہے تو نقصان تو ہوتا ہے ماں کو, لیکن بچے کا فائدہ اس میں, ماں ملتی رہے بچے سے. اور اگر شادی نہیں کرتی وہ کہیں اور, تو پھر جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا ماں کے پاس رہے گا, کیونکہ 7 سال کے بعد بچے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا شادی بھی کر لیتی ہے نا, تو پھر دادی کا حق ہے, نانی کا حق ہے, کیونکہ چھوٹے بچے کو تو عورت چاہیے نا. تو مطلب یہ کہ اپنے ساس سسرال نہیں لے جا سکتی, وہ ماں کے حوالے کر دے 7 سال تک, نانی پالے گی. نانی نہیں پال رہی تو دادی پالے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دادی پالے اس کو. دادی بھی نہیں ہے تو باپ کا پھر کچھ کرے اس کے لیے انتظام, کسی عورت کو گھر میں لے کر آئے اس کو پالنے کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ باپ سے محروم کر دیتے ہیں, اس میں بچوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. ساری زندگی کا احساس ہے, کمتری کا شکار ہوتے ہیں, وہ تربیت نہیں ہو پاتی ان کی, بگڑ جاتے ہیں اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, ہم بھی انسان کے بچے ہیں یار. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.